بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چھت پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا جب مجھے نیچے سے شور کی آواز آنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے، اس لیے جلدی سے نیچے اتر آیا تھا۔ میری پھپھو بڑے غصے میں لگ رہی تھی۔ مجھے ان کی آمد کے متعلق علم نہیں ہوا تھا۔ میں چپ چاپ جا کر ان کے پاس کھڑا ہو گیا تھا اور سارا ماجرا سمجھنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ پھپھو نے اپنی بند مٹھی کھولی اور منگنی کی انگوٹھی اٹھا کر میز پر پڑخ دی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ سنبھالو اپنی پتلی سی انگوٹھی، سونے کے نام پر دھبا ہے۔ یہ میں نے تم لوگوں کو بہت زیادہ وقت دے دیا تھا، اب میں آپ کے لیے مزید کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ 2 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے تم لوگوں کو 2 سال دے دیے کہ اپنی بچی کا جہیز بنا لو اور میرے راشد کو بھی کوئی چھوٹی موٹی جاب ڈھونڈ دو، لیکن تم لوگ میرے راشد کے لیے کیا کرتے؟ تم لوگوں کا تو اپنا یہ سیف بے روزگار ہے۔ میرے بیٹے کے لیے بہت اچھے اچھے رشتے موجود ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر معذرت کرتی ہوں، میں آپ لوگ اپنی بیٹی کا یہ رشتہ ختم ہی سمجھے۔ میں اپنے بیٹے کی کہیں اور شادی کر دوں گی۔ امی نے پھپھو کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور بولی، بہن اتنا ظلم مت کرنا، اپنے مرحوم بھائی کی لاج رکھ لو۔ وہ بہت خوش تھا کہ چلو میری ایک بیٹی میری بہن کے گھر بھی آئی جائے گی، دوسری دو کا بھی اللہ مالک ہے۔ آپ نے یہ رشتہ توڑ دیا تو اسماعیل کی روح قبر میں تڑپ جائے گی۔ پھپھو کہنے لگی، بس بس رہنے دو، یہ جو 2 سال میں نے تم لوگوں کو دیے تھے یہ اپنے مرحوم بھائی کا خیال کر کے ہی دیے تھے۔ میری امی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جبکہ پھپھو جلاد بنی ہمیں سزا سنا رہی تھی۔ میں سمینا کا بڑا بھائی تھا، مجھے علم تھا کہ وہ اپنے منگیتر کو بہت چاہتی ہے، اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو وہ بھی ٹوٹ کر رہ جائے گی۔ میں بولا، پھپھو آخر آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ رشتہ توڑنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ پھپھو کہنے لگی، جن لڑکیوں کے بھائی تم جیسے بیکار ہوتے ہیں نہ ان کے رشتے پھر اسی طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تم نے نہ اپنے لیے جاب ڈھونڈی اور نہ ہی میرے بیٹے کے لیے۔ تم اتنا تو کر سکتے تھے نا، تم کچھ تو جہیز جوڑ سکتے تھے نا، کوئی چھوٹی موٹی گاڑی اپنی بہن کے لیے خرید سکتے تھے نا۔ ہاں، میں بولا، پھپھو آپ کو تو علم ہے کہ آج کل نوکری ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے، بھائی بھی تو نہیں ڈھونڈ پائے نا، پھر میں کیا کر سکتا تھا؟ پھپھو کہنے لگی، میرے بیٹے کے لیے تو ایک بہت ہی اچھے کھاتے پیتے گھر کی لڑکی کا رشتہ ہے۔ وہ نہ صرف اب میرے بیٹے مزمل کو جاب دلوا کر دیں گے بلکہ اس کو گاڑی بھی خرید کر دیں گے۔ جہیز میں اپنی بیٹی کو ہر سہولت دیں گے، ٹی وی، فریج، اے سی، جنریٹر، بیڈ، صوفے، یہاں تک کہ میرے لیے بھی 3 تولے سونے کا سیٹ بنوا دیں گے۔ میں یہ تفصیلات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ پھپھو نے جلدی سے ہاتھ آگے بڑھا کر سمینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی انگلی میں پہنی ہوئی سونے کی انگوٹھی اتار کر ساتھ لے گئی تھی۔ پھپھو کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں بڑا کوہرام مچا تھا۔ امی تو سمینا کے گلے لا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ کسی کی موت واقع ہو گئی ہو۔ میں نے امی سے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، آپ کو حوصلہ رکھیں، آپ تو سمینا کا بھی دل چھوٹا کر رہی ہیں۔ تو سمینا ایک دم سے چپ کر گئی تھی، اس نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے تھے۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ بھائی، پھپھو ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ جن کے بھائی آپ جیسے ہوں ان لڑکیوں کی منگنیاں ایسے ہی ٹوٹتی ہیں۔ بھائی 2 سال میں تو لوگ محل کھڑے کر لیتے ہیں، 2 سال سچ میں بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں تو بچہ چلنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، اور آپ میرے لیے کچھ بھی نہ جوڑ پائے۔ اس منگنی کے ٹوٹنے کا سہرا آپ پہ سر جاتا ہے۔ پھر مجھے پھپھو سے کوئی گلہ نہیں ہے کیونکہ ان کی تو نیچر ہی شروع سے ہی لالچی ہے، ہمیں ان کے متعلق علم تھا۔ بھائی شکوہ تو مجھے آپ سے ہے کہ آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اپنی بہن کی باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں چپ چاپ گھر سے نکل گیا تھا۔ ابو کی موت سے جو اب تک میں خود کو مضبوط کیے ہوئے تھا، آج ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میری بہن سمینا میری وجہ سے آج بے تحاشا رو رہی تھی، دکھی تھی، مگر میرا خدا گواہ تھا کہ میں نے جاب ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ میں نے دن رات دعائیں کی تھی کہ کاش میرا کوئی سبب بن جائے، مجھے چاہے کوئی چھوٹی سی جاب ہی مل جائے۔ میں نے بہت انٹرویو دیے تھے مگر کبھی مجھے کامیابی نہیں ملی تھی۔ آج بھی ایک بہت بڑی کمپنی میں میرا انٹرویو تھا، اسی لیے میں چھت پر بیٹھا اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اگر انٹرویو میں مجھ سے حالات حاضرہ کے متعلق کچھ پوچھ لیا گیا تو میں اس کا جواب دے سکوں، مگر پھر یہ واقعہ رونما ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی جس بہن کا گھر بسانے کے لیے جاب کرنا چاہتا تھا وہ تو بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا تھا، اس لیے میں نے انٹرویو دینے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں چچا نذیر کی دکان پر ہی ساری زندگی ملازمت کرتا رہوں گا۔ میں گھر کا خرچ چلانے کے لیے محلے کی ایک دکان میں ملازمت کرتا تھا۔ میں یوں ہی چلتے چلتے بہت دور نکل آیا تھا۔ میری نظر امیروں کی رہائشی ایریا پر پڑی تھی۔ میں ایک سفید بنگلے کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ امیر لوگ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہی ہوتے ہیں نا، پھر ان کے پاس دنیا جہان کی ہر خوشی، ہر آسائش کیوں ہوتی ہے؟
ہم جیسے غریبوں کے گھر میں تو روٹی پوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ یہ لوگ دعوتیں اڑاتے پھرتے ہیں۔ زندگی ایک جیسی کیوں نہیں ہے؟ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک مجھے کسی نے بڑے مؤدب سے انداز میں پکارا تھا، صاحب جی! میں نے چونک کر اوپر کی جانب دیکھا تھا، وہاں پر ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ میں حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ کہنے لگی، صاحب جی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جبکہ ہم سب حویلی میں آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے تھے۔ میں خاموش ہی رہا تھا، جبکہ وہ ملازمہ بولتی جا رہی تھی۔ وہ پھر سے گویا ہوئی، صاحب جی ویسے تو آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ ہم پر شک نہیں کر سکتے کہ آپ ملازموں کو مبارکبادی میں رقم دینے سے گھبرا کر یہاں بیٹھے ہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو پھر کیا حقیقت ہے؟ بیگم صاحبہ بھی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ملازمہ یہ سب باتیں کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ وہ میرا مذاق اڑا رہی ہیں، وہ مجھ پر طنز کر رہی ہیں۔ شاید اس بنگلے کے باہر بیٹھنا منع تھا، جب بھی تو وہ آ کر مجھے صاحب جی کہہ رہی تھی۔ ایک طرح سے وہ میرا مذاق ہی اڑا رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور دل میں سوچا کہ کیا ہم جیسے غریب لوگوں کے اتنے بڑے بنگلے کے باہر بیٹھنا بھی منع ہے؟ کیا ہمارے یہاں بیٹھنے سے بھی امیر لوگوں کی شان و شوکت میں کمی آتی ہے؟ میرا دل بڑا دکھی ہو گیا تھا، لیکن پھر میں بولا، میں معذرت خواہ ہوں، میں یہاں بیٹھ گیا تھا، میں چلا جاتا ہوں۔ میں سڑک کی طرف بڑھنے لگا تو ملازمہ جلدی سے بھاگ کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بولی، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ حویلی میں سب آپ کے منتظر ہیں، آپ کہاں سڑک کی جانب جا رہے ہیں؟ صاحب جی آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا میں چلتا ہوں۔ ملازمہ کی بات سن کر میں ہنس دیا اور بولا، کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور تم مجھے آ کر نوید سنا رہی ہو کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میں آپ کے بنگلے کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا، یہ میری غلطی ہے، میں نے اس کے لیے آپ سے معذرت بھی کر لی ہے، پھر تم میرے ساتھ بھی ایسا مذاق کیوں کر رہی ہو؟ تو ملازمہ کہنے لگی، اس میں مذاق والی کون سی بات ہے؟ مذاق تو آپ کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ بنگلے میں چلتے کیوں نہیں؟ بیگم صاحب آپ کی منتظر ہیں، اگر آپ نے تھوڑی دیر اور کر دی تو وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے بیگم صاحبہ کو ساری زندگی اتنا پیار دیا ہے کہ وہ آپ کی ذرا سی بھی بے اعتنائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اب بھی اگر آپ کو جانے میں دیر ہوگی تو بیگم صاحبہ آپ سے ناراض ہو جائیں گی۔ میں ابھی اس کی باتیں سن ہی رہا تھا کہ بنگلے سے ایک مرد ملازم بھی نکل کر آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، صاحب جی آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ ہم سب آپ کے منتظر ہیں۔ میں تو آپ حیران ہو گیا تھا کہ نہ جانے یہ مجھے پاگل بنا رہے ہیں یا یہ خود سے پاگل بن رہے ہیں۔ وہ جب بار بار مجھے اصرار کر رہے تھے کہ آپ میرے ساتھ چلیں تو میں ان کے ساتھ چل دیا۔ میں نے سوچا کہ چلو ان کے مذاق کے بہانے میں جا کر بنگلہ تو دیکھ لوں کہ اندر سے دکھتا کیسا ہے، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ یہ امیر لوگ رہتے کیسے ہیں۔ میں بنگلے کے اندر چلا گیا تھا، لیکن یہ دیکھ کر تو حیران رہ گیا کہ وہاں تو میرا بڑا پرتپاک استقبال ہوا تھا۔ سارے ملازم لائن بنائے کھڑے تھے اور مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ ہر شخص مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کو بیٹا مبارک ہو، آپ کی جائیداد کا وارث آ گیا ہے۔ میں ان کی یہ حالت دیکھ کر ہنسنے لگا تھا، نہ جانے وہ میرے ساتھ یہ ناٹک کیوں کر رہے تھے۔ تب ہی ایک کمرے کا دروازہ کھول کر ایک عمر رسیدہ عورت میری جانب آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، عمران بہت بہت مبارک ہو تمہیں بیٹا، اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے۔ پھر میرا ماتھا چوم کر وہ بولی، ویسے حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، 2 گھنٹے ہو گئے تمہاری اولاد کو دنیا میں آئے ہوئے اور تم اب گھر واپس آئے ہو۔ تمہاری بیوی شکوہ کر رہی تھی کہ چلو آ جاؤ میں تمہیں تمہارا بچہ دکھا دوں۔ اب میں حیرت زدہ ہو گیا تھا، یہ بات مذاق سے بڑھ گئی تھی۔ وہ عورت میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ایک کمرے میں لے گئی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور ساتھ ہی بیڈ پر ایک لڑکی بھی لیٹی ہوئی تھی۔ میری جانب دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، عمران عورت کی زندگی کا سب سے مشکل وقت ہوتا ہے جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے، اس وقت اسے اپنے شوہر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ تو آج کے دن بھی میرے لیے وقت نکال نہیں پائے۔ آپ نے تو آج بھی مجھے اپنے گھر والوں کو سپرد کر دیا تھا۔ میں کیا بولتا، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن اچانک ہی میری نظر دیوار پر لٹکی تصویر پر پڑی تھی۔ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ میری تصویر تھی۔ میں چلتا ہوا اس کے پاس چلا گیا تھا۔ مجھے سارا ماجرا سمجھنے میں بڑی دیر لگ گئی تھی۔ شاید وہ لڑکا جس کا نام عمران ہے وہ میرا ہم شکل ہے اور اس گھر کا مالک ہے۔ یہ بنگلہ، یہ شان و شوکت سب اسی کی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں سارا سچ ان لوگوں کو بتا کر واپس چلا جاتا ہوں کہ میں عمران نہیں ہوں بلکہ میں تو سیف ہوں، مگر پھر خیال آیا کہ میں کیوں نہ آج کے دن اس گھر میں عمران بن کر گزار لوں کہ میں بھی تو دیکھوں کہ آخر امیر لوگ رہتے کیسے ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں اور جس بیڈ پر لیٹتے ہیں وہ کتنا آرام دہ ہوتا ہے۔
میں نے ایک ہی لمحے میں سارا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اس لڑکی کی جانب مڑا تھا جو کہ عمران کی بیوی تھی۔ میں اس سے بولا بہت بہت مبارک ہو۔ دراصل میں بچے کی خبر سن کر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پایا تھا اور تم لوگوں کے سامنے میں کمزور نہیں پڑ سکتا تھا، اس لیے میں گھر سے باہر چلا جاتا۔ وہ لڑکی میری بات سن کر مسکرا دی تھی۔ وہ معصوم سی پیاری لڑکی تھی، مگر اس وقت میری توجہ اس پر نہیں تھی۔ میں تو اپنی زندگی کا ایک دن انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب عمران واپس آئے گا تو اس سے معذرت کر لوں گا اور اس کو بتا دوں گا کہ مجھے تو تمہارے گھر والے زبردستی عمران بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ میں نے بھی سوچا کہ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، بیٹا اب تو اپنی بیوی زرینہ کے پاس بیٹھ جاؤ، میں ذرا قرآن پاک کی تلاوت کر لوں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے امیر لوگ بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، کیونکہ میں نے امیر لوگوں کے متعلق یہی سن رکھا تھا کہ وہ بے دین ہوتے ہیں۔ اماں جی کی زبانی مجھے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اس لڑکی کا نام زرینہ تھا۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بولی، کم از کم آج کے دن تو آپ مجھ سے دور نہ بیٹھیں، میں نے آپ کو کتنا بڑا تحفہ دیا ہے۔ میں نے سر ہلایا تھا، پھر اٹھ کے بچے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بالکل اپنی ماں کی جیسا لگ رہا تھا، پیارا سا۔ میں بولا، زرینہ بچہ تو بالکل تمہارے جیسا ہے۔ وہ میری یہ بات سن کر مسکرا دی تھی۔ پھر میں بولا کہ اب تم آنکھیں بند کر کے آرام کرو، میں ذرا آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور بنگلے میں دندناتا پھر رہا تھا۔ کبھی ایک کمرے میں گھستا تو کبھی دوسرے میں۔ یہ بنگلہ 3 منزلہ تھا۔ اس میں اتنے کمرے تھے کہ ہمارے پورے محلے کے لوگ اس میں سما سکتے تھے، جبکہ اس گھر میں فقط 3 لوگ رہتے تھے، عمران، اس کی والدہ اور اس کی بیوی۔ باقی یہ پورا بنگلہ ملازموں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے بنگلہ دیکھ لیا تو بھوک محسوس ہونے لگی تھی، اس لیے کچن میں گھس گیا۔ ملازمہ مجھے دیکھ کر بولی، صاحب جی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے اسماعت میں سر ہلایا اور بولا، ہاں مجھے بھوک لگی ہے، کیا بنایا ہے؟ وہ بولی، بریانی، کوفتے کی ماں، مٹن کڑھائی، کھیر اور بھی نہ جانے وہ کن کن چیزوں کے نام لیتی جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کسی ہوٹل کا مینیو پڑھ کر سنا رہی ہو۔ میں بولا، اتنا کچھ کیوں پکا لیا ہے؟ آج گھر میں دعوت ہے کیا؟ وہ ملازمہ میری بات سن کر مسکرا دی تھی۔ وہ بولی، ہر روز اتنا کچھ ہی تو بنتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور اپنی پسند کی چیزیں نکال کر کھانے لگا تھا۔ میری نظروں کے سامنے میرے گھر کا سادہ سا دسترخوان گھوم گیا تھا۔ ہاں میں تو دال روٹی بھی بڑی مشکل سے میسر آتی تھی اور یہ لوگ اتنا سب کچھ کھا رہے تھے۔ میں نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا تھا۔ دیکھا تو ہر چیز بڑی وافر مقدار میں تھی۔ میں نے سوچا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ لے جاتا ہوں، ویسے بھی شام ہو گئی ہے، عمران کے واپس آنے کے وقت ہو گیا ہوگا۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ یہ ساری ڈشز 4 لوگوں کے لیے پیک کر دو۔ اس نے سر ہلا دیا اور پیک کر کے بولی، یہ کہاں لے کر جانی ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایک غریب فیملی ہے، ان کو دینا چاہتا ہوں بیٹے کی خوشی میں۔ اس ملازمہ نے کھانا گاڑی میں رکھوا دیا تھا۔ میں جب گھر پہنچا تو گھر کا ماحول ابھی تک غمناک سا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں جنت سے نکل کر پھر سے دوزخ میں آ گیا ہوں۔ میں نے وہ کھانے کے سارے ڈبے امی کے سامنے رکھ دیے تھے۔ امی میری جانب دیکھ بھی نہیں رہی تھی، شاید وہ سب مجھ سے ناراض تھے۔ مجھے میرے اس گناہ کی سزا دی جا رہی تھی جو کہ میں نے کیا بھی نہیں تھا۔ میں بولا، امی یہ کھانا اٹھا لیں۔ امی نے میری بات کا جواب نہیں دیا، تو میں واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ سوچا جا کر عمران سے مل لیتا ہوں اور اسے بیٹے کی مبارکباد دے کر کہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی ملازمت تلاش کر دے۔ میں ایک بار پھر سے بنگلے میں آ گیا تھا۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ عمران تو ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میں عمران کے بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر سکون ملا کہ زرینہ اور بچہ تو سو رہے ہیں، یعنی مجھے کسی کے سوالات کے جواب نہیں دینا تھے۔ میں نے عمران کی الماری کھولی تو مہنگے ترین کپڑے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس الماری کے خفیہ خانے میں نوٹوں کی گڈیاں پڑی تھیں۔ اتنے پیسے دیکھ کر سوچا کہ میری تینوں بہنوں کی شادی خوش اسلوبی سے ہو سکتی ہے۔ میں نے وہ پیسے اٹھانے چاہے، مگر چونکہ فطرت میں لالچ اور چوری کا عنصر نہیں تھا، اس لیے ایسی حرکت کرنے سے باز ہی رہا تھا۔ میں یہ سب چیزیں دیکھ رہا تھا کہ عمران کی والدہ بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے ان کی جانب دیکھ کر کہا کہ میں دوسرے کمرے میں سونا چاہتا ہوں، یہاں پر بچہ تنگ کرے گا۔ تو وہ اماں جی کہنے لگی، عمران تم ایسی حرکتیں کر کے اپنی ماما کا سر شرم سے کیوں جھکانا چاہتے ہو؟ زرینہ کیا سوچے گی کہ میں نے تمہاری کیسی تربیت کی ہے؟ تم مشکل میں اپنی بیوی کا ساتھ نہیں دے رہے ہو۔ میں بولا، ماما آپ میری مجبوری کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ماما کہنے لگی، ٹھیک ہے تم گیسٹ روم میں چلے جاؤ، اپنی بہو کے ساتھ آج میں وقت گزار لوں گی۔ میں مسکرا دیا اور بولا، آپ بیسٹ ہیں ماما۔ میں اعلی شان گیسٹ روم میں جا کر سو گیا تھا۔ صبح میری آنکھ بڑی دیر سے کھلی تھی۔ میں نے خود کو بدلے ہوئے ماحول میں پایا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں تو عمران کے گھر میں ہوں۔ خیر میں اٹھ کر فریش ہوا اور عمران کا ہی سوٹ پہن کر لیا تھا۔ اچھا سا ناشتہ کیا تو ماما کہنے لگی کہ تم اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ۔ میں زرینہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ کسی اور کی بیوی تھی، اس لیے میں اس کمرے میں بہت کم جاتا تھا۔
میں کھانا کھا کر گھر سے نکل گیا، تب جیب میں پڑے موبائل کا خیال آیا تھا۔ میں نے دیکھا اس پر 60 مس کالز تھیں۔ امی اور سمینا کے نمبر سے مجھے بار بار فون آیا تھا۔ میں نے کل اپنا موبائل سائلنٹ موڈ پر لگا دیا تھا، اس لیے مجھے علم نہیں ہوا۔ خیر میں نے سوچا کہ گھر والوں سے جا کر مل لوں، وہ میرے لیے متفکر ہوں گے۔ میں گھر گیا تو امی میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ وہ بولی تم کہاں چلے گئے تھے؟ رات بھر گھر نہیں آئے۔ مجھ پر ایک ایک لمحہ قیامت کی طرح گزرا تھا، جبکہ میری بہنیں بھی مجھے دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں بولا امی آپ فکر نہ کریں، میں خیریت سے ہوں۔ میں ایک بہت اہم کام میں لگا ہوا ہوں، آپ یقین کریں اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلے گا، ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ امی کہنے لگی مجھے سچ سچ بتاؤ سیف، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے؟ تم کہیں کچھ غلط تو نہیں کر رہے ہو؟ میں بولا نہیں امی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں جیسے ہمارے نصیب جاگ جائیں گے۔ امی متفکر تھیں، وہ مجھ سے راز جاننا چاہتی تھیں، مگر میں انہیں کچھ بھی بتانے سے کترا رہا تھا، کیونکہ وہ میری بات سن کر مجھے یہ سب کرنے سے منع کر دیتی۔ وہ کہہ دیتی کہ یہ دھوکہ دہی ہے اور میں تمہیں یہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے 3-4 روز گھر سے باہر رہنا پڑے گا۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ دیا اور بولی تمہیں میرے سر کی قسم ہے کسی کو کوئی نقصان مت پہنچانا۔ میں نے سر ہلا دیا اور گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ ڈرائیور نے جلدی سے اتر کر میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے یہ سب ختم کر دینا چاہیے۔ میں اپنی حقیقت عمران کی ماما کو بتا دوں گا تاکہ وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ لیں، یہ نہ ہو کہ وہ کسی غلط فہمی میں بیٹھی رہے۔ میں بنگلے میں پہنچا تو ماما کو لان میں پڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے پایا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، وہ بھیگی آنکھوں سے اس کاغذ پر لکھے الفاظ پڑھ رہی تھی۔ میں بھی ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ انہیں اپنی آنکھیں صاف کی اور میری جانب دے کر بولی عمران تم کہاں گئے تھے؟ آفس سے تو کال آئی کہ تم پچھلے 3 دنوں سے وہاں نہیں جا رہے۔ میں نے نظریں جھکا دی اور بولا میں اپنے گھر گیا تھا۔ میری بات سن کر ماما پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی جب تمہارا گھر کوئی اور تھا تو پھر تم عمران کی جگہ کیوں آ گئے تھے؟ میں بولا ماما مجھے معاف کر دیں، میں نے غلط کیا، لیکن اس میں سارا قصور میرا بھی نہیں ہے۔ آپ کو لازم ہی مجھے باہر سڑک سے زبردستی کھینچ کر اپنے بنگلے میں لے آئے تھے۔ میں بنگلے میں داخل ہوا تو آپ نے بھی مجھے نہیں پہچانا۔ میں نے سوچا کہ چلو ایک دن امیروں کی دنیا میں رہ کر دیکھ لوں کہ یہ لوگ کیسے رہتے ہیں، مگر میرا دل نہیں بھرا تو میں عمران کا ہی روپ دھار کر آپ کے گھر رہنے لگا۔ ماما آپ نے جب مجھے گلے سے لگایا تو کیا آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ میرے بدن سے آپ کے بیٹے کی خوشبو نہیں آ رہی؟ پھر زرینہ کے ساتھ بھی تو میرا رویہ لیا دیا سا ہی تھا، کیا آپ کو تب بھی مجھ پر شک نہیں ہوا؟ ماما کی آنکھیں ابھی بھی پھیکی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی میرا جو عمران تھا وہ بھی زرینہ کے ساتھ ایسے ہی رہتا تھا جیسے تم تھے، تمہیں علم ہے نا؟ علم ہے کیا؟ زرینہ میرے بھائی کی بیٹی تھی، جب یہ چھوٹی سی تھی تب اس کے والدین میرے گھر رہنے کے لیے آ رہے تھے، وہ میرے پاس رہے، ہم نے بہت بہترین وقت گزارا تھا ساتھ۔ پھر انہوں نے واپسی کا قصد کیا تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں انہیں کسی طرح روک لوں، میرے بار بار کہنے پر بھی وہ نہیں رکے۔ بھائی نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ اب جانے کا وقت ہو گیا۔ مجھے کیا علم تھا کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے؟ وہ گھر کے راستے پر تھے، مگر ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ایک ٹرک سے ہو گیا تھا۔ میرا بھائی اور بھابھی تو موقع پر ہی انتقال کر گئے تھے، جبکہ میری بھتیجی بچ گئی، تو وہ یتیم بن کر میرے گھر آ گئی تھی۔ میں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا، اس کا بہت خیال رکھا، مگر زرینہ کے دل میں جو والدین کی موت سے خوف بیٹھا تھا وہ نکلتا ہی نہیں تھا۔ میں اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ عمران بھی زرینہ کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتا تھا، مگر پھر جب دونوں بچے بڑے ہو گیا تو زرینہ کو رخصت کرنے کا ڈر میرے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ میں اس کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کی شادی عمران کے ساتھ کر دیتی ہوں۔ میں نے عمران سے کہا کہ تم زرینہ سے شادی کر لو تو وہ اچھل ہی پڑا تھا، بولا ایسا ناممکن ہے، وہ میری بہنوں جیسی ہے۔ میں بولی مگر وہ تمہاری بہن نہیں ہے۔ میں نے زبردستی ہی عمران کی شادی زرینہ سے کر دی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں بچے آپس میں گھل مل جائیں گے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ عمران ایک دن میرے پاس آیا اور بولا امی میں زرینہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ بات سن کر بڑی پریشان ہو گئی تھی، مجھے ایسا لگا تھا کہ میں تو اب سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ میں عمران کے سامنے رو دی تھی، مگر وہ بولا امی پہلے بھی میں آپ کی بلیک میلنگ میں آ گیا تھا، اب آپ چاہے میرے سامنے جتنے مرضی آنسو بہا لیں، میں آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ میں زرینہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ میں چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔
ساری رات اس مسئلے کا حل سوچتی رہی تھی۔ آخرکار میں اس نتیجے پر پہنچی کہ میں نے عمران سے کہا کہ تم زرینہ سے مجھے اس جائیداد کا وارث پیدا کر دو، اس کے بعد تم چاہے جہاں مرضی چلے جانا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی۔ میں نے یہ سب فقط اس لیے کہا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اولاد کو دیکھ کر عمران کا دل زرینہ کی جانب میل ہو جائے گا، وہ اس کے ساتھ خوش رہنے لگے گا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری خام خیالی ثابت ہوگی۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ عمران نے سچ میں زرینہ سے مجھے وارث تو پیدا کر دیا، لیکن وہ اسی دن گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس نے تو بچے کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ آج مجھے یہ خط چوکیدار نے پکڑایا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ عمران صاحب مجھے پکڑا کر چلے گئے تھے، لیکن جب مجھے حویلی کے وارث کی خبر ملی تو میں یہ خط دینا بھول گیا تھا۔ اب میں یہاں بیٹھی خط پڑھ رہی تھی، اس میں لکھا تھا کہ امی میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو آپ کی جائیداد کا وارث مل گیا ہے، اب مجھے امید ہے کہ آپ خوش ہو گئی ہوں گی۔ یہ خط پڑھ کر میں رو رہی تھی، اور پھر تمہیں پتہ ہے کہ مجھے علم ہو گیا کہ تم میرے بیٹے عمران نہیں ہو، تم تو سیف ہو۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا آپ کو میرے نام کیسے آتا ہے؟ تب ماما پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی میری دو جڑواں بیٹے تھے، ایک بچپن میں ایک ہو گیا تھا، میری ایک ملازمہ تھی جو میں نے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھی تھی، وہ میرے ایک سال کے بیٹے سیف کو لے کر یہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے ہر طرح سے کھوج لگا لی، لیکن میرا بیٹا مجھے نہیں ملا تھا، تو مجھے کہیں بھی نہیں ملے تھے۔ میں یہ بات سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ میں بولا آپ کی ملازمہ کا نام کہیں رخشندہ تو نہیں؟ ماما نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگی میری ملازمہ کا نام ثنا تھا، وہ تمہیں لے کر بھاگ گئی تھی، اور جب اتنے برسوں کے بعد میں نے تمہیں گلے سے لگایا تو مجھے یہی محسوس ہوا کہ تم تو میرے بیٹے ہو، اس لیے میں پہچان نہیں پائی کہ تم عمران نہیں ہو۔ میں یہ سب باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا۔ میں نے ماما سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں انہیں لے کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ میں بولا امی یہ عورت میری ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بات سن کر امی تنگ رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر یہ عورت ایسا کہہ رہی ہے تو سچ ہی کہہ رہی ہوگی، کیونکہ بیٹا تم میری سگی اولاد نہیں ہو۔ ہمارے محلے میں ایک عورت رہنے کے لیے آئی تھی ثنا، تم اس کی اولاد ہو، لیکن وہ تو اس محلے میں آنے کے فقط 4 ماہ بعد ہی انتقال کر گئی تھی، تمہاری ذمہ داری مجھے سونپ گئی تھی، تب سے میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ ماما نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر میں چلو، تو میں بولا کہ میں اپنی جوان بہنوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ماما بھی پریشان تھی۔ تب ہی ماما کے موبائل پر عمران کی کال آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا ماما آپ مجھے معاف کر دیں، میں زرینہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو ماما پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی کہ تم گھر واپس آ جاؤ، میں تمہیں زرینہ کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کروں گی۔ پھر وہ جیسے ہی واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ میں بھی اپنی امی اور بہنوں کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ ماما نے مجھے بتایا کہ میں اتنی بڑی جائیداد کا آدھا مالک ہوں، اب میں آفس بھی جاتا ہوں اور اچھا کماتا بھی ہوں، جبکہ پھپھو تو ہمارے بدلتے ہوئے حالات دیکھ کر حیران ہیں۔ وہ اب سمینہ کا رشتہ لینا چاہتی ہیں، لیکن سمینہ نے اس شادی سے انکار کر دیا ہے۔ میری تینوں بہنوں کی بہت اچھی جگہ پر شادیاں ہو گئی ہیں، تو میں اپنی امی کو لے کر ماما کے بنگلے میں آ گیا ہوں۔ میں نے زرینہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اس طرح سے بدل جائے گی۔ یہ ایک سہانا خواب تھا جو کہ سچ ہو گیا، اور یہ سب میرے مالک عطا ہے، بے شک اللہ جسے چاہے نواز دیتا ہے۔